مسئلہ نمبر 45، افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا. یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ منع ہے، وہ میں نے ڈسکس کر لیا. البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے. جلدی سے مراد ہے غروب افطار کے بعد، وہ اہل حدیث والا جلدی نہیں. اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے. اما عائشہ کو جب بتایا گیا تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابن مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے، یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو بھی اما عائشہ نے حرام نہیں کہا. یعنی اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے، تو یہ کوئی شیعوں والا مسلک نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. البتہ ہم درمیان میں ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائے. بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ ایک بندہ اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے اور پھر آپ روزہ کھلواتے تھے. بعض اوقات لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں. تو اب تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. ہاں، ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف ساری رفتاری کا ختم ہو جانا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ ختم سحری یا طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کس وقت ہو رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے جی تھوڑا اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کریں، لیکن اتنا انشور کرنا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچیں چری ہوئی تھی، الٹے لٹکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت لیٹ کرنا کہ کثرت سے ستارے نظر آئے وہ تو منع ہے، لیکن 5-7 منٹ کی اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ اشعری کا یہ عمل ہے، لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے. مسئلہ 46، کیا غیر مسلم کے افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں اور بڑے شوق سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں، کر کے آتے ہیں، بشرطے کہ حلال میٹ ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں UAE میں کس بڑے لیول کے اوپر، دبئی کے اندر، باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں آدھے سے زیادہ نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 47، ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا، وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں. اب وہ کیا کرے؟ بھائی وہ روزہ نہیں رکھے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینہ ہے. اور قرآن میں ہے کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے. 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ. البتہ اس دن وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، ظاہر ہے وہ تو ایک غلط کام ہو جائے گا. علیحدہ سے بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے، اس کی 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہوئی ہے. اس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی سعودیہ گیا ہے اور اس کا کوئی روزہ کم پڑ گیا تو بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. مسئلہ 48، وہ جگہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں تو رمضان کا مہینہ آئے گا ہی نہیں. تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو وہی روزے رکھے. تو وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں باقی چیزیں ہم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں، نمازوں کا تو کر رہے ہیں نا. مسلم شریف میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کا، اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. اس زمانے میں تو اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. آج ہمیں پتہ ہے، ہم گھڑیوں کی مدد سے اس کو شمار کر لیتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دن کو. سورج نکلا ہوتا ہے اور دن کا ٹائم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، رات کا بھی اسی حالت میں. پھر سورج جب 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے تو اس میں بھی دن رات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں افق کے ساتھ ساتھ یوں سورج چلتا ہے. ہمارا تو یوں چل کے یوں غروب ہوتا ہے نا، وہاں وہ
نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر تو اس طریقے سے، یا اس کے قریب جو ملک ہے وہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ پھر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کوئی 1 مہینہ ٹھیک ہے کر لیں، ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے وہ سعودیہ کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پاکستان کو کر لیں، جو ان کو قریبی علاقہ پڑتا ہے۔ مسئلہ 49، جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے؟ جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے، اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونے ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے، یہ جو بوئنگ 747 ہے یہ تو آلموسٹ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے، وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے، جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے، تو ظاہر پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو برج الخلیفہ ہے اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے، جی ہاں 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4 ہزار فٹ، تو اس کی ہر منزل کی لدہ سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ جو اوپر والے لوگ ہیں نا ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے، کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا، اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے، 4-5 گنا 10 گنا اوپر، تو وہ جب تک انشور نہ ہو، اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا، باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں۔ اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے۔ مسئلہ نمبر 50، کس عمر میں روزے رکھے جائیں؟ بالغ ہوتے ہی روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن پریکٹس بچپن سے کروانی چاہیے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے تھوڑا بہت مارو پیٹو، وہ وحشیوں کی طرح نہیں، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، اور اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ بچوں کو 10 سال کی عمر سے پریکٹس شروع کروا دیں، 1-2 روزے رکھوائیں۔ یہ جو آپ کو لوگ بغیر روزوں کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے بچپن میں روزے نہیں رکھوائے ہوئے، واقعی ان کے لیے روزے رکھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یار روزہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے واقعی مشکل کام ہے، پریکٹس نہ ہو تو یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے روزہ رکھنا۔ بچوں کو آہستہ آہستہ پریکٹس کروائیں، البتہ فرضیت ان کی ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے۔ بچیوں کے لیے پہلی دفعہ مینسز کا پیریڈز کا سٹارٹ ہونا، اور بچوں کے لیے نائٹ فال جب ہوگا، پہلی دفعہ احتلام ہوگا، وہی 13-14 سال کی عمر میں، تو علامات بلوغت جب ظاہر ہوں گی تو وہ ان کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے۔ یعنی نماز کی ٹائمنگ کا فرض بھی وہی ہے اور روزوں کی بھی فرض ہونے کا وقت وہی ہے، لیکن پریکٹس شروع سے ہونی چاہیے۔ مسئلہ 51، رمضان میں یہ جو ہوٹل کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے، ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سحری کے وقت تو سمجھ آتی ہے، دن کے وقت ہوٹل کیوں کھلا ہے؟ تو دن کے وقت مریضوں کے لیے ہوٹل تو کھلا ہونا چاہیے، اب وہ چاہے جعلی مریض ہیں یا اصلی مریض ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ایون گورنمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کرے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اڈوں کے اوپر تو ہوٹل کھلے ہونے چاہیے، البتہ اعلانیہ نہ کھانا پینا ہو، جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ٹینٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے، اور لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے یا مریضوں کے لیے ہوٹل کھلا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں، کھلے ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ 52، رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں، وہاں تمام ذمہ دار علماء، تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، یہ کمیٹی بک چکی ہے، وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا جی میں نے دیکھ لیا، حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی، یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے، تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں۔ ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے، وہ کھادا نہیں بھائی، وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے۔ اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے، اب وہ تھا 12 گھنٹے کا، آپ نے نہیں دیکھا، تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں، اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے، تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا، لہٰذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے
ٹائملی اس کو دیکھ لیا, لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا. اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے, ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں, عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا. تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے, مدینہ شریف آتا ہے, تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات, اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے چلیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے. حالانکہ حکومت ایک تھی. یہاں پہ کہتے ہیں پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو, ایک ہی وقت میں ختم ہو. بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے, کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی, اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا, امام نبوی نے بعد میں باندھا تھا, پوری دنیا اسے مانتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے, اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے, الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں, یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ. تو ان کی کتاب ہے الاستذکار. اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی, وہ بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا, باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا, خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہٰذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس میں پھر فقی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلے ہم؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا, مسلم شریف میں حدیث ہے. اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند. پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں, یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے. وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ, آپ نے اپنی رویت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رویت نہیں ہوتی, ابر آلود موسم ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے, وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کی اگر ریفرنس سے دیکھا جائے, تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے یہ ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے, ایک دن عید, بھائی ایک دن کا فرق پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ 1 مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے, اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. باقی پاکستان میں ذمہ داری کمیٹی ہے, وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, آپ اسی کو فالو کریں گے. تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں, کھل جائے گی, اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دینی ہے. مسئلہ نمبر 53, تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہے وہاں 20 پڑھیں, جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں. مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں, وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں, لیکن قرآن سمجھ آتا ہے. یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے, ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں. لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں, آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں, تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں. ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں. میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے. تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ, اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے, وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے, میں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں رمضان کا, جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا. آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. کتنا ٹائم گزر گیا, یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں, ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں. انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا میں تھکیا ہوا, انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا. تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھی نا, 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں. اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے
تو پھر انہوں نے کہا کہ وطر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا، میں وطر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وطر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ہمیشہ وطر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنی جگہ۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وطر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی۔ لیکن وطر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وطر ہی رہتا ہے۔ وہ 11 پڑھ گئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وطر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا۔ اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ مسئلہ 54، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل۔ صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے۔ ظاہر اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر اسلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق۔ اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں، اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی، تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں، ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا۔ خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 55، کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھیں تو بہتر ہے بشرطے کہ سیکیورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھیں۔ مسئلہ نمبر 56، کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ 1 گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر بیٹھ جاتا ہے آگے 1 سے زیادہ۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مصلے کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 57 نمبر مسئلہ، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی الاسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ 58، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے۔ وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں،
پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں نہیں, کوئی نہیں, جس طرح آپ کی آسانی ہو. اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا, وہ الگ سے قضا کرنی ہے, تب آپ کو فضیلت ملے گی. بہت بڑی فضیلت ہے 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب, یہ آسانی ہے. مسئلہ 59 لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی الاسلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. 20 دن کے بعد نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں, اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے. نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی, صحابہ میں بھی اس میں تھا. بخاری مسلم ہے کہ ایک دفعہ نبی الاسلام کے زمانے میں 21ویں آئی, بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے. جو جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے پوری وہ تاک رات ہے. اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلاً بول چکا ہوں شب برات کے حوالے سے, وہ آپ دیکھ لیں, آج اتنا ٹائم نہیں ہے. مسئلہ 60 کسی دوسرے کو رقم دے کر روزے رکھوا سکتے ہیں, یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. نہیں جی, کسی دوسرے کو آپ نے فدیہ دینا ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور اب آپ کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے. روزے منت کے قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے آپ کی طرف سے, وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. فرض روزے نہیں رکھنے, فدیہ دینا ہے. مسئلہ نمبر 61 بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں, منافع خوری کرتے ہیں. ریٹس آپ نے دیکھا اب رمضان شروع ہونے والا کس طرح چڑھ گئے, اور جا کے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اے پترو مرو گے تو پھر پتہ لگے گا یہ تھوڑے حج نے کہ کچھ اور لکھا گیا حرام کے مال کے ساتھ. ہاں دنیا میں لکھا جائے گا, اللہ کے حضور نہیں لکھا جائے گا. تو اس طرح کے نہ تو کوئی عمرے ہیں نہ اس طرح کے کوئی حج ہے جو اس طریقے سے سودی کام کے ذریعے یا لوگوں کے پیٹ کاٹ کے رمضان شریف کے اندر جا کے وہاں پہ بکنگ کروائی ہوتی ہے انہوں نے. مسئلہ 62 مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے عمرے کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کیا عورتیں ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, بلکہ ضرور کریں. اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی روٹین میں روزے رکھے جائیں گے. پھر آپ 15 دن کے پیکج میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی 7 دن عورتوں کے اگر مخصوص ایام میں ہو, 7 مرد بھی بےچارے خاری کاٹتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے عورتیں ان کی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ حرم میں تو نہیں جا سکتی. تو لہٰذا آپ اس طرح کی ادویات آج کل ملتی ہیں جو ان پیریڈز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے, وہ ضرور استعمال کریں. رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اس میں ایسا جو ابھی پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے.